کا لوگوں کا عوام کا اعتراض ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کم از کم سے ایک پوائنٹ ایجنڈا جس پہ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل پروسیس پہ اعتراض ہے. اس پہ اگر وہ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کمیٹیز میں واپس آ سکتے ہیں, تو شاید ممکن ہو کہ ہم کم از کم اس پارلیمنٹ میں الیکٹورل ریفارمز کا منصوبہ تو ایسے کام کیا جائے کہ ہم اتفاقی رائے سے اپوزیشن کے ممبرز سے, حکومت کے ممبرز سے کوئی اتفاقی رائے پیدا کی جائے اور یہ امپریشن دور کیا جائے. اگر یہ امپریشن کہیں بن رہا ہے کہ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں, اتفاقی رائے پیدا کی جائے اور یہ امپریشن دور کیا جائے. اگر یہ امپریشن کہیں بن رہا ہے کہ جو پارٹیز الیکشن جیتتے ہیں وہ جشن مناتے ہیں, ہارتے ہیں, تو پھر وہ اعتراضات ہم نہیں چاہتے کہ ایسے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے. ہم اپنا شکست خوشی سے تقسیم کرنے کے لیے تھے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ٹریجری پچز پہ بیٹھا ہوں اور مجھے اپنے کارکن کا لاش اٹھانا پڑے الیکشن کے سلسلے. یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا علاقہ میں الیکشن وہ بھی 3 فیزز میں یا 6 فیزز میں بانٹے جائیں اور وہ بھی اتنا مینیج نہ کر سکے کہ اتنا کم پاپولیشن کا تعداد اتنے سارے فیزز میں. اتحادیوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی اتنے سارے فیزز میں اتحادیوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی قسم کے اعتراضات. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرا انٹریکشن ہوا the leaders of the opposition rather than any specific political party, یہ ایک اچھا آغاز تھا. کم از کم میرا کمیونیکیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن لیڈر سے وہ کام کرے. اس سے جو اس سے زیادہ کوئی ایجنڈا آئٹم اس وقت اس میٹنگ کے مطابق بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے بلاول صاحب آج کل بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کی بھی کچھ بات گشت چلتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, کچھ صوبوں کی باتیں چل رہی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, آپ کا کیا سٹانس ہے ان دونوں چیزوں پہ؟ پیپلز پارٹی تو وہاں کھڑی ہے جہاں وہ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے. ہاں ان تمام ایشوز پر کوئی پروپوزل ہمارے سامنے نہیں ہے, نہ ہی اس پہ کوئی تفصیل حکومت کی طرف سے حکومتی جماعتوں سے کسی بھی موقع پہ ایسے کوئی بات ہوا. سلسلہ جب چلا کس نے آپ کو بتایا؟ میں نے بتایا نا. جی جی بالکل. 27th امینڈمنٹ ہوا, کس نے آپ کو بتایا؟ کیا حکومت نے بتایا؟ نہیں, پیپلز پارٹی پہلے وہ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا سر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہمارے سامنے تو ابھی تک ایسے کوئی بات میرے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ دو تین چیزیں چل رہی ہیں. ایک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی بڑی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں, ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا دیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ شروع ہو گئی, الٹی گنتی شروع ہو گئی. تو آپ سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, دوسری طرف آپ وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں, الیکشن بھی جو ہوا آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہے گی؟ جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے, بار بار دیا ہے, ہر صوبے کے کانٹیکٹس کے بارے میں دیا ہے, اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا, عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں, نہ آج مانیں گے, نہ کل مانیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے. میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں. میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں. اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا, وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے.
اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں. ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے. جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے، عوام کے ان پٹ سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں ہے، جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں. میں ان کو نہ روک سکتا ہوں نہ روکنا چاہتا ہوں. دوسرا کوشچن بھی تھا. ایک سوال نوید بھائی، اجاز بھائی آپ کر لیں پھر آپ بھی کریں. اپوزیشن لیڈر سے آپ کی ملاقات کو 2.5 سال تقریباً لگے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پارلیمان کو چونکہ خطرہ ہے اس لیے یہ ملاقات بھی ممکن ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کو کیا خطرات ہیں، کس سے خطرات ہیں، اور کیا بات گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے؟ جہاں تک پارلیمان کو خطرہ ہیں، وہ پارلیمان کو تو بہت سے خطرہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ان میں سے یہ خطرہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ پارلیمان کا وہ قدر نہ کرے، وہ پارلیمان کو اس طریقے سے چلائے نہ، اور اس سوچ کے مطابق باہر کے خطرے تو اپنی جگہ. میں تو جو اندرونی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پارلیمان کو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک میرا خیال میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے پروسیس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی درست ہو جائے وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے باتیں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں. اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دیکھا تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس چیز سے اعتراض ہے، تو آپ کا اس معاملے پر کیا موقف ہوگا؟ میں نے تو حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے. اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے، اور اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا، مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم، وہ خود بندوبست کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ فعال بنے. جس کام کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے اپنا ایک ایجنڈا آئٹم، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں اور ہمارے بھی ایک براڈ بیسڈ منشور ہے، سوچ ہے، پالیسی پوزیشنز ہے. لیکن جو منیمل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر ہم اپنے الیکٹورل پروسیس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس پہ جو بھی شکایت کر رہے ہیں، اب یہ شکایت پیپلز پارٹی تک محدود نہیں، یہ قائد حزب اختلاف میں یا پورا اپوزیشن میں جو سیاسی جماعت میں ہیں ان کا بھی موقف آپ نے سنا ہوگا. ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی دوستوں کا اگر یہ موقف ہے تو اس قسم کے ایشوز پہ ہمیں ایک لائے عمل پارلیمان کے اندر میرا وہ کوشش ہے کہ اس قسم کا ہم تبدیلی جو پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی الیکشن جیتی ہوئی تھی 5 حلقوں میں، آزاد کشمیر کے 5 ایسے حلقے جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی، لیکن وہ رزلٹ چینج کیا گیا یا مینیج کیا گیا، پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا، جبکہ ایک آدھ سیٹ جو پیپلز پارٹی کو دینی تھی انہوں نے دی. تو آپ سمجھتے ہیں 5 سیٹوں میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے جہاں پہ 850 ووٹ مسترد ہوا ہے، 400 ووٹ
400 वोटों से कर्नल वकार वहाँ पे जीते हैं, सेम बाकी हल्कों में भी सूरत हाल है, तो क्या कहना चाहेंगे? इसी से रिलेटेड मैं इसको मुकम्मल करवा दूँ सबसे इसी से रिलेटेड सर 7 सीटों पे इलेक्शन रहता है, हाउस मुकम्मल नहीं है, क्या हाउस मुकम्मल हुए बगैर कायदे अवाम का इंतखाब किया जा सकता है और वो लीगल होगा? देखिए आपकी सवाल तो बहुत अहम है एंड काफ़ी वज़न रखते हैं। मैं तो चाह रहा था कि हम कश्मीर इलेक्शंस को इतना खसास अहम जगह है, इलाका है, 1 साल पहले जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, तो जो हमले हुए वो शुरू तो हुए तो कश्मीर से शुरू हुए, और उस कॉन्टेक्स्ट में तमाम सियासी जमातों को हम सब का ये कोशिश होता था कि ये इलेक्शंस जितना गैर मुतनाज़ा होता उतना ही बेहतर होता। अनफॉर्चुनेटली जितना ही मुतनाज़ा बना सके हमने बना दिया। आपने जिक्र किया वो सीटें जो आप कह रहे हैं, आप जो आपने खुद कवर किए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी किए गए। आपने भिम्बर का परवेज़ अशरफ का हल्का का जो 800 वोट का जो इशू है उसको हाईलाइट किया। मीरपुर में चौधरी इखलाक का, जावेद भटवानवी का, अगर मैं भूल चौधरी यासीन का, वो तो फिर दूसरा फेज़ में मज़े का बात ये कि हमने तो अपने एतराज़ात उनको बताए थे कि हमें शक है कि यहाँ इन हलकों में वायलेंस होगा, सिक्योरिटी फराहम किया जाए, यहाँ मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा होंगे। वही हुआ। सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो मेरा कैंडिडेट था मुज़फ़्फ़राबाद पे, उस पर हमला होता है। मेरे जो MNAs वहाँ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वो इसलिए मौजूद कि वफाकी हुकूमत का पूरा लश्कर उधर बैठा था। तो मेरा कुछ MNAs ने ये सोचा कि हम भी जाके अपना मॉरल सपोर्ट दे दे पार्टी जो लड़ रहे हैं उधर इलेक्शन, उनको भी गोली लगे। मेरे कारकुन को मीरपुर के फेज़ में और मीरपुर ख़ास के फेज़ में 2 कारकुन मेरे शहीद किया जाए। फिर आप आए भाग के इलेक्शन में, पूंछ का फेज़ में ये था कि तब भी मीरपुर में दानली करके, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में दानली करके, फिर भी मुमकिन था कि अगर पूंछ डिवीज़न का पूरा इलेक्शन एक साथ होता कि किसी और का हुकूमत, पीपल्स पार्टी का हुकूमत AJK में बन जाता। वो तो फिर 3 के बजाय 6 फेजेस हो गए। और फिर हम आ जाते हैं आपके आखिरी पॉइंट कि वो 6 फेजेस भी मुकम्मल नहीं और इलेक्शन हो गया है, मुतनाज़ा इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात हर फोरम पे उठाए हैं, उठाते रहेंगे, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना ज़ोर से और इतना शौक़ से और इतना मुतनाज़ा हुकूमत चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कश्मीर के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे, और बहुत ज़रूरी था कि हमारा एक ऐसा पार्लियामान आ जाता जिसका मैंडेट होता, जिसका लेजिटिमेसी से होता कि वो कश्मीर के ये इश्यूज़ को, अंदरूनी इश्यूज़ को, एंडेमिक इश्यूज़ को हम एड्रेस करें और हमेशा के लिए एड्रेस करें। वो मौका तो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आता। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करे। आप कहते हो कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो, या आप वो बात छोड़े जो आप गिन ले, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को मुंतखब करने से पहले इनके साथ तय किए थे आपस में सियासी मुआहदे, जो बजट में इनके साथ अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सूबों के लिए इश्यूज उठाएं, क्या वो उनमें से कोई एक चीज़ कर रहे हैं? तो फिर ये जायज़ है कि मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हमारे इश्यूज़ को, जायज़ इश्यूज़ जो आपने ख़ुद उठाए हैं, उनको कोई अगर ये दूर करने की कोशिश नहीं करते तो हम इस मूड में हैं कि हमने इनके साथ तावन नहीं करना। हाँ, अगर हमें समझ में या हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने मेरा पार्लियामेंट्री पार्टी से ऐसे रब्ता किया, ऐसे तावन किया, ऐसे कोशिश किया कि कोई एतराज़ात दूर किया जाए। I'll come to you later. कश्मीर के हवाले से सर लेफ्ट राइट को छोड़ के सामने वाली रो से सवाल बनता है। सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने इनको गिलगित दे दिया, तो क्या वो एहसान जता रही है? और उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जब हार जाती है तो धांधली का रोना रोती है, और अभी पीपल्स पार्टी यही कर रही है। कश्मीर में अभी तक पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं है, तो कश्मीर इनसे नहीं संभलेगा, और अब हम कश्मीर पर समझौता नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस पे और कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस समझता हूँ कि खान साहब को सेहत दे, वो जल्द उसका इलाज हो जाए, खैरियत हो जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा को, उनके ख्यालात पे मैं इस वक्त He wants to answer question. आईएस ने भी सूबों के हवाले से बात की है, और इस वक्त मुल्क में हर होटल के अंदर सेमिनार भी चल रहे हैं, सरकारी जो टीवी है उस पर भी इस पे बात हो रही है, और कहा जा रहा है